جی، سوال ہے نجم صاحب کہ ہماری تلاوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں کتنا فرق ہے؟ اف، یہ مجھے بہت درد کے ساتھ اور بڑے افسوس بھی ہے میرے اوپر بھی کہ میں بہت سال زندگی کے وہ تلاوت نہیں جانتا تھا کہ جو تلاوت کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی ہے اپنی کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں حق تلاوتی ہی، کہ اس تلاوت سے حق ہو جاتا ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے بدر بھائی کہ جج کے پاس دو پارٹیاں آئیں، ایک نے کہا میں ٹھیک ہوں، دوسرے نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ جج نے دونوں کی بات سنی اور پھر اس کے بعد اس نے حق بتایا کہ ایکچولی حق یہ ہے، وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو ایسی تلاوت جو حق بیان کر دے کہ نجم صاحب یہ آپ کی حرکت ٹھیک نہیں ہے اور یہ حرکت آپ کو کرنی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح ہے، ایسی تلاوت جو فرقان کر دے، وہ فرقان جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل کیا، جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے ذریعے لوگوں کو بتایا تو اس کو کہتے ہیں حق کا تلاوتی، کہ سامنے والے کو حق مل گیا۔ ہم یہ سمجھے بدر بھائی کہ حق کا تلاوتی کا مطلب ہے صرف خوبصورت آواز سے اس کی قرأت کرنا، وہ تو ہے ہی ایک کوالٹی جو کسی کسی کو ملتی ہے، ہر کسی کے پاس وہ آواز نہیں، ہر کسی کے پاس وہ ایبیلٹی نہیں، وہ میلڈی نہیں، وہ جسے کہتے ہیں ایبیلٹی، صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو ان ٹیون اتنی خوبصورت ادا کر سکے جو ماشاءاللہ مشری صاحب اور بڑے بڑے پاکستان میں بھی ہیں، نجم میرا بڑا اچھا دوست ہے قاری نجم، اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں دنیا میں۔ میرا دوست ابراہیم الدردساوی ہے، آپ ضرور سنیے، پیلسٹینین امام ہے، ینگ، میری بلکہ ریکویسٹ ہے ان کو بلاتے ہیں مدر بھائی۔ انشاءاللہ۔ تو یہ بڑے بڑے قاری ہیں، لیکن جو تلاوت کا سٹینڈرڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا وہ سورہ بقرہ 2 اس کی آیت 129 ہے، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسول منہم، اے ہمارے رب ان میں انہی میں ایک رسول بھیج، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو کیا کرے گا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے گا۔ ہم نے اکیلے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر آیات تلاوت کی تھی، کیونکہ جب لوگوں پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کسی وجہ سے کی جاتی ہیں، وہ کسی موقع پر کی جاتی ہیں، وہ کسی ریزن سے کی جاتی ہیں، وہ کچھ سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، کچھ بتانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو کیسے تلاوت کی تھی؟ یعلمہم الکتاب، کہ ان کو علم مل گیا تھا کتاب کا، والحکمہ، ان کو وزڈم، حکمت مل گئی تھی کتاب کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو گیا تھا، وہ پاک ہو گئے تھے۔ تو کیا آپ نے اور میں نے ایسی تلاوت کی جس سے مجھے علم ملا، مجھے حکمت ملے، میرا تزکیہ ہو، میرے بچوں کا تزکیہ ہو، میرے گھر والوں کا تزکیہ ہو، میرے عزیز و اقارب کا تزکیہ ہو، میری مسجد کا تزکیہ ہو، میرے ہمسایوں کا تزکیہ ہو، جو بھی میرا آربٹ ہے۔ تو تلاوت حق کے ساتھ ہے، اور تلاوت علم، حکمت اور تزکیہ، یہ پورا پیکج ہے۔ تلاوت ایک کمپلیٹ نظام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال ایسی تلاوت کی کہ معاشرہ بن گیا۔ نعوذ باللہ، اگر صرف وہ عربی میں یا بغیر کسی مقصد کے نعوذ باللہ تلاوت کر رہے ہوتے تو معاشرہ کیسے بنتا؟ تو یہ تلاوت کا معجزہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو شرک سے پاک ہو گیا، جو کفر سے پاک ہو گیا، جو عدل و انصاف کی جو دھجیاں اڑا رہا تھا، جو بے انصاف معاشرہ تھا، جو ظلم والا معاشرہ تھا، ایسی تلاوت کی جو دلوں میں اتر گئی، جس نے دل بدل دیے، اور لوگ جو ہے قیامت تک کے لیے وہ ایک مثالی قوم بن گئے۔ یہ ہے تلاوت رسول کی، اور ہم سب کے لیے یہ فرض بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے کہ ہم بھی ایسی ہی تلاوت اپنائیں۔